آیت نمبر 24 کے ضمن میں جو ہم نے یہ کہا تھا کہ کافر لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ساری غیب کی خبریں نہیں بتاتے، کیونکہ وہ لوگ آ کے نبی علیہ السلام سے عجیب و غریب سوالات پوچھا کرتے تھے کہ فلاں کا باپ کون ہے اور اب کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہی رویہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے موجود ہے کہ ہمیں غیب کی باتیں جاننے کا کتنا شوق ہے کہ مجھے یہ نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہاں پہ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے اوپر لاکھوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہ جن کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہوتا۔ ہر وہ علم جو اس انداز میں دیا جائے جس کا تعلق وہ غیب کے ساتھ بتاتے ہیں، لازم بات ہے کہ اس میں شیطان کا تعلق ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ مگر کتنا پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے۔ اب یہی آیت مبارکہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرتے تھے کہ یہ ہمیں غیب کی خبریں صحیح نہیں بتاتے ہیں، تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑی غیب کی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور تمہارے لیے حشر کے دن کا کیا سامان رکھا ہوا ہے، اور تمہارے لیے قیامت میں کیا کیا عذاب ہیں، یہ جنت کے کیا کیا نظارے ہیں۔ اتنی بڑی غیب کی خبریں دینے والی ہستی کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ بخیل ہے۔ اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ غیب سے متعلق یعنی کہ آنے والے وقت سے متعلق جو خبریں نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، کیا اس سے بھی کوئی بڑی خبر ہو سکتی ہے؟ اور وہ جو سب کچھ اتنا اہم ہے اس کو چھوڑ کے انسان جو ہے محض چند سالوں کی غیب کی جلی جاننے کی کوشش کرتا ہے، چند دنوں کے غیب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی باتوں کے غیب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اتنا بڑا غیب کا نظام جس سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں مبارکہ ہیں، انسان اس پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا میری اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن انسان کو اس غیب سے کوئی فکر نہیں ہے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ گویا کہ بڑے علم کو چھوڑ کر چھوٹے علم کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ طے کیا جا چکا ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں یہ کہا گیا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شیطان رجیم، کہ یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ یہاں پہ شیطان کے ساتھ رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، رجم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سنگساری کرنا، کسی کو پتھر مارنا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شیاطین اور جنات کی دسترت آسمانوں تک ہوتی تھی۔ جب اللہ پاک کسی حکم کا نزول فرماتے تھے تو یہ لوگ کچھ نہ کچھ سن لیا کرتے تھے، پھر وہ باتیں نیچے زمین پہ آ کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، اور وہ آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کا سارا کاروبار چلا کرتا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی ایسی مخلوق جو شیاطین اور جنات میں سے ہے وہ آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتی ہے، انہیں وہاں پہ شہاب ثاقب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اب یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآنی کلام میں کسی قسم کا شیطانی دخل موجود ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جو قرآن آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اس میں جنات اور شیاطین جو ہیں وہ کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں، تو نعوذ باللہ پھر تو وہی کے اوپر سے اعتماد ہی اڑ جاتا ہے کہ ان ساری باتوں میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی جو ان شیاطین کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پرزور تردید کر رہا ہے کہ اب ایسا ناممکن ہے۔ لہٰذا قرآن کے بارے میں ذرا سا بھی یہ شک جو ہے ہمیں ایمان کے دائرے سے خارج کر دے گا کہ قرآن پیور خالص اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم جا کہاں رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام عالمین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ان دو آیت مبارکہ کو مفسرین کرام نے بہت مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کون سا علم ہے، ایسی کون سی روحانیت، سکون اور نور ہے جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کتاب کو چھوڑ کے تم کسی دوسرے علم کی طرف جاتے ہو۔ یہ تو بالکل ایسے ہی معاملہ ہوگا کہ سورج کی روشنی کو چھوڑ کے انسان ستاروں کی روشنی کو تلاش کرے۔ یہی حوالہ اس صورت مبارکہ میں پیچھے بھی دیا گیا ہے۔ تو ستارے تو خود روشنی جو ہے وہ سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام الہامی کتابیں اگر لے لی جائیں تو وہ تمام الہامی کتابیں ستاروں کی مانند ہیں اور قرآن ایک سورج کی مانند ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے دوسری الہامی کتابوں کے بارے میں یہ کہے کہ میں وہاں سے کچھ جو ہے علم یا سکون یا روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات سے کچھ استفادہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زرد پڑ گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اب سب کا سارا علم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے قرآن کے آنے کے بعد، اور میرے آنے کے بعد تمام انبیاء کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، تو اب
اب ان سے ہدایت لینا جو ہے یہ کوئی انہونی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھا جائے، جب پچھلی ساری الہامی کتابوں کو جو ہے اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے علم حاصل کرنے کی بجائے قرآن سے علم حاصل کیا جائے، تو پھر آج بھی اگر کوئی انسان یہ بات کہتا ہے کہ میں بائبل یا انجیل پڑھ کے جو ہے کسی قسم کا روحانی سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو قرآن کی موجودگی میں یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس بات کو اگر تھوڑا سا اور گہرائی میں لے جایا جائے کہ کیا قرآن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو نہیں بیان کیا گیا، کوئی ایسا سکون ہے جو اس کے اندر نہیں رکھا گیا؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کسی بھی اسکالر کی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی بھی علمی تحقیق پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، کیا وہ علم اتنا یقینی ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ جتنی اللہ کی بات میں گہرائی ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ عموماً ایسا کرتے ہیں کہ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں یا مختلف اسکالرس کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، مگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے یہاں سے رہنمائی ملے گی تو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مینٹورز ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جو بہت اچھے اچھے لیکچر دیتے ہیں۔ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہیں سننا چاہیے، بہت سارے اقوال زرعی لوگ آگے ایک دوسرے کو سینڈ کرتے رہتے ہیں، کوٹیشن سینڈ کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی کون سی خوبصورت بات ہے جو قرآن میں نہیں بیان کی جاتی۔ میں عموماً جب کسی اسکالر کا کوئی دیکھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، یا کسی کتاب کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں اور یہ وہ کتاب اتنی زیادہ معاشرے میں بکنے والی کتاب ہے، تو ایک خیال انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور جس نے قرآن کو سمجھا ہے اور جس نے حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے، اس کو یہ سارا علم بالکل ستاروں کی مانند لگتا ہے، یہ ساری باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ میں اپنی ذاتی بات یہ کہتی ہوں کہ میں جب بھی کوئی اچھی بات سنتی ہوں یا میں کسی اسکالر کا اچھا کوئی لیکچر سنتی ہوں، تو میں ان ساری باتوں کو قرآن اور حدیث مبارکہ میں تلاش کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یہ بات تو قرآن میں اس انداز میں بیان ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام میں یہ بات تو اس انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اور واقعی بڑی خوبصورت مثال مفسرین کرام یہ دے رہے ہیں کہ ان سارے علوم سے متاثر ہونا، ان اسکالر سے متاثر ہونا بالکل ایسا ہی ہے کہ سورج کی روشنی میں آپ چراغ کی روشنیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے آپ کسی اور علم سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ کون سی ایسی خوبصورت بات ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں نہیں کی اور نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بیان نہیں کی۔ اب سننے والوں کے ذہن میں یہی بات آ رہی ہوگی کہ کیا کوئی اور کتاب نہ پڑھی جائے اور کسی بھی اہل علم کو جو ہے وہ نہ سنا جائے؟ تو یہاں پہ مفسر کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں یہ روحانیت کے لیے اور اصلاح کے لیے اور اخلاقیات کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو قرآن اور حدیث سے بہترین علم کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو باقی علوم ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ پاک نے دنیا میں جدت اور وسعت رکھی ہے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں باقی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر ہم یہ بھی بات ساتھ ساتھ واضح کرتے چلے جائیں کہ بہت سارے ہمارے بڑے اپنے اسکالرز جو ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، وہ تو بائبل کو بھی پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل کو بھی پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ آخر اگر کوئی اعتراض قرآن کے اوپر کیا جاتا ہے بائبل یا تورات کے حوالے سے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ان لوگوں کو جو ہے یہ علوم حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ مگر ایک عام انسان، میرے جیسا ایک عام انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یا میں سکون چاہتا ہوں، تو میرے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب پھر آپ اس آیت مبارکہ کو جب سنیں گے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو اس علم کو چھوڑ کے، اس قرآن کو چھوڑ کے، روحانیت لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے تم کس علم کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہاں پر اہل علم جو ہیں انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان الہامی کتابوں کا علم عوام و ناس کو نہیں دیا کرتے تھے۔ چند ایک طبقہ ہوتا تھا جو ان کتابوں کا علم حاصل کر لیتا تھا اور وہ ان کے علماء کہلائے جاتے تھے۔ جب عام انسان آ کے ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، رہنمائی لیتا تھا، تو جو ان کا دل کرتا وہ جواب دیتے تھے اور پھر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ عام لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ عام بندے کے پاس ان کتابوں کا علم تھا نہیں، لہٰذا وہ اسے اللہ کی بات سمجھ کے قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ جو ہے آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔
ایک تو اس انداز میں ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، وہ اس کو عظیم سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے، مگر اس کے علم سے نا واقف ہے، لہٰذا جو عالم ان کو جس لائن پہ لگاتے ہیں وہ اسی لائن پہ لگ جاتے ہیں، وہ جو بات ان کو جو مسئلہ اٹھا کے قرآن سے کہتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہے، لہٰذا اس طرح سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ اصل قرآن کے علم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کے پاس لٹریچر بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، وہ ہر طرح کے سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے باخبر ہے، اب وہ ہر طرح کا علم سن رہا ہے، ہر طرح کے اسکالر کو سن رہا ہے، اور بات اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں سے صحیح کون کہہ رہا ہے، غلط کون کہہ رہا ہے، اور میں کس کی بات کو مانوں، کس کی بات کو نہ مانوں۔ تو گویا کہ دونوں طرح کے طبقے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم جا کہاں رہے ہو؟ تم براہ راست خود کیوں نہیں قرآن پاک کا علم حاصل کرتے؟ اس زبان سے تم واقفیت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ کم سے کم جب تم کسی سامنے والے کی بات سنو تو تم جج تو کر سکو کہ اگلا بندہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یہ بات قرآن میں لکھی بھی ہے کہ نہیں لکھی ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے دین میں اور سابقہ دینوں میں، کہ سابقہ دینوں کا مزاج یہی تھا کہ عوام الناس تک علم نہ جائے، جبکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اتنے زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں تاکہ عام انسان بھی جو ہے اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا قرآن کا ترجمہ آنا، اس کی زبان سے واقفیت کا ہونا، اس کی تفسیر کا آنا، یہ لازم بات ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی گمراہی سے بچا جا سکے۔ تو جب آپ نہیں سیکھیں گے تو ظاہر بات ہے پھر آپ دوسروں کو سنیں گے، اور جو وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ شاید یہی قرآن کی بات ہے۔ اب یہاں پر اہل علم جو ہیں ایک اور بھی اصلاح فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ اب سوشل میڈیا بہت عام ہو چکا ہے تو ہمیں بہت زیادہ موقع ملتا ہے مختلف لوگوں کو سننے کا، تفاسیر سننے کا، بیانات سننے کا۔ اب سننے والوں کا رویہ کیا ہے؟ پیچھے تو یہ تھا کہ سنانے والے کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے کہ سننے والے کا رویہ کیا ہے کہ وہ کسی ایک کو اچھا کہہ دیتا ہے، دوسرے کو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا بیان پسند نہیں ہے، اس کی تفسیر پسند نہیں ہے، وہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، یہ ویسا بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے یہاں پہ رینکنگ دینا شروع کر دی ہے، نمبرنگ دینا شروع کر دی ہے۔ تو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نمبرنگ اور یہ رینکنگ تو کھیلوں میں ہوتی ہے، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنا علم ہوتا ہے اور ہر انسان کے پاس اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، لہٰذا آپ کی جس کے ساتھ بھی ذہنی مناسبت بنتی ہے آپ اس کو سنیے، اس کو پسند کیجیے، لیکن دوسرے انسان کو مت کہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنا رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو دینی علم میں اس قسم کی رینکنگ کرنا، یہ نمبرنگ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر سنانے والوں کے بارے میں بھی اصلاحی بات یہاں سے آتی کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم قرآن کے معاملے میں کر کیا رہے ہو؟ کہ اگر ایک شخص قرآن سنا رہا ہے تو وہ سننے والے کو کہتا ہے کہ آپ اس کا نہ سنیں، یا کوئی بندہ بھی درس قرآن دے رہا ہے یا بیان کر رہا ہے تو سننے والے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ سے زیادہ تو دوسرے کو سنا جاتا ہے، تو وہ اس حسد میں آ جاتے ہیں کہ مجھے سننے والے کم ہیں یا میرے فالوورز کم ہیں۔ یہ بھی رویہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ والا ہی ہے کہ قرآن کے معاملے میں یہ حسد کہاں سے آ گیا کہ اس کو زیادہ سنا جا رہا ہے، اس کی تفسیر کو جو ہے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ سنانے والا بھی یہی نیت رکھے کہ میں نے قرآن کی خدمت کرنی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کی زبان میں اثر ڈال دے، تاثیر ڈال دے، اور کس انسان سے کتنی جو ہے وہ قرآن کی خدمت لی جائے۔ کسی سے تھوڑی لی جا رہی ہوگی، کسی سے زیادہ لی جا رہی ہوگی، مگر شکر اس بات کا ادا کیا جائے کہ مجھ سے کم لی تو جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ فرق تو اللہ پاک نے انبیاء کے درمیان میں بھی رکھا تھا، تو ہم تو بہت معمولی انسان ہیں، تو اس بات سے کسی کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے سے زیادہ دوسرے انسان کو سنا جا رہا ہے۔ تو قرآن سنانے میں حسد نہ کیا جائے، کیا اس کتاب کو لے کر بھی یہ رویے رکھے جائیں گے؟ پھر جو آیت مبارکہ کہہ رہی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ کتاب تو نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے۔ عالمین سے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر قوم آ جاتی ہے، ہر نسل آ جاتی ہے، ہر ایج کا بندہ آ جاتا ہے، کہ یہ ہر ایک کو نصیحت دینے والی کتاب ہے۔ اور پھر یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس قرآن کی اللہ پاک اتنی شان بیان فرما رہے ہیں اور اس کے نزول کا اتنا اہتمام بیان فرما رہے ہیں، جس کے لیے نبی علیہ السلام کو اتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اور آسمانی نظام اتنا مضبوط ہے اس قرآن کے اتارنے میں، تو کیا اللہ پاک نے اس کتاب کو اس لیے انسانوں کے پاس بھیجا ہے کہ انسان اس سے سکون نہ حاصل کر سکے، ہدایت نہ حاصل کر سکے، اس سے محروم ہو جائے؟ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس قرآن کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گا اسے اس کی منزل نہیں ملے گی، اسے اس کے دل کا سکون نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا،
کیونکہ اللہ کی ذات ایسے نہیں جو کہہ کے بات سے مکر جائے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کتاب سے ہدایت ملے گی تو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہمیں اپنے اس رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، چاہے وہ سنانے والا ہے اور چاہے وہ سننے والا ہو۔ پھر آیت نمبر 28 میں کہا جا رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا چاہتا ہے، اوپر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تو وہ اس کتاب سے ضرور نصیحت حاصل کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی ذات خود نہ چاہے۔ یہاں پہ دو باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا، ارادے کے اندر سستی ہوتی ہے، مثلا کہتی ہوں کہ جی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کرنے کا، اس کا مطلب ہے جب کبھی مجھے فرصت ملے گی اور جب کبھی وقت اور حالات ہوں گے تو میں یہ کام ضرور کروں گی۔ لیکن اس کی بنسبت شاء کا لفظ جو آتا ہے یہ چاہت کے لیے آتا ہے کہ نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، اور اس کے اندر شوق بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہت لے کے اس قرآن کے پاس آئے گا تو اس کو اس کی چاہت ضرور ملے گی۔ یستقیم کا لفظ آیا ہے، یستقیم کا مطلب صرف سیدھا چلنا ہی نہیں ہوتا، سیدھا کھڑا ہونا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ قیام بھی اسی سے نکلا ہے، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ہم نماز میں قیام میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھا چلنے کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جانا، کہ جو انسان اپنی زندگی کو، اپنی روحانیت کو، اپنی ذہانت کو، اپنے علم کو، اپنی زندگی کے معیار کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی آخرت کو اگر اوپر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اس کے اندر اس بات کی چاہت ہے، تو وہ اس قرآن کی طرف رجوع کرے۔ پھر جو آخری آیت مبارکہ ہے کہ تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ رب العزت کی ذات چاہے، اس میں اکثر لوگ اس اشکال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی چاہنا ہے تو پھر میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو فی الوقت یہاں پہ اتنا ہی سمجھ لیا جائے، یہ مضمون آگے انشاءاللہ تعالی مزمل مدثر میں بہت تفصیل سے بیان ہوگا، لیکن یہاں پہ اہل علم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایک ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ اب مال میں نے دیا ہے، اختیار میں نے دے دیا ہے، چاہت میری اولاد کی ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پوچھیں گے کہ بیٹا ہم نے آپ کو یہ پیسے دیے تھے تو آپ اس سے کوئی اچھی چیز لے لیتے، اسے ضائع نہ کرتے۔ تو یہی معاملہ انسان کا اللہ رب العزت کا بھی ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ چاہت میری ہے، میں تمہیں اپنی چاہت سے اختیار دوں گا، مگر اختیار بہرحال ہمیں دے دیا ہے۔ اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ ہم سے یہ سوال تو کرے گی کہ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا اور تمہیں ذرائع وسائل دیے تھے تو تم نے اس کو کیسا استعمال کیا، کس طرح استعمال کیا۔ بس اس معاملے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ چاہت اللہ پاک کی ہوتی ہے مگر اختیار جو ہے وہ انسان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا ہوا ہے کہ میں اپنی چاہت کس معاملے میں دکھاتی ہوں۔ تو اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چاہتیں، ہمارا شوق، ہماری محبتیں جو ہیں وہ ہدایت کے راستے کی طرف ہوں، آپ کے راستے کی طرف ہوں، اور ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔